बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कुछ देर के बाद 13 रुकनी बेंच में, आइनी बेंच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो केस है वो समाअत होने जा रही है। ये दो केसेस हैं। एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। 12 जुलाई के फैसले पर 10 महीने गुजर जाने के बावजूद आज तक अमल दरामद ना हुआ, जबकि दूसरी जानब रिव्यू पिटिशन्स हैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब जब ये सारा मामला होने वाला है, मखसूस नशिस्तों पर आज अहम समाअत होने जा रही है और ये वो बेंच समाअत करने जा रहा है जिसका फ़ैसला नहीं था। असल सवाल ये था कि रिव्यू का स्कोप क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ कि रिव्यू आईन पाकिस्तान ने रेमेडी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब हम आर्टिकल 184 से शुरू करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की उनकी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन्स होती हैं 184(3) के तहत, या सुओ मोटो होता था। दो तरह की, एक वो पिटिशन्स जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर होती थी और एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेते थे। उसके बाद एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन थी जो नीचे हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में आते थे। एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिसमें सदर पाकिस्तान किसी मामले के ऊपर एडवाइस लेते हैं, और एक थी रिव्यू जुरिस्डिक्शन। अब ये 26वीं तरमीम के बाद इंट्रा कोर्ट अपील लेकर आए कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होगी। अब ये आइन में पहले मौजूद नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और एक नए कानून में ये सारी चीज़ें ये लेके आए। रिव्यू जो है वो हमेशा से आइन में दिया गया था। 1973 का जब आइन बना तब से रिव्यू नज़रसानी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती थी, वही बेंच अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकता था। अब नज़रसानी क्या है और नज़रसानी का स्कोप क्या है? आज 3 रुकनी बेंच है जिसमें 2 जजेस वो हैं जो उस 13 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। 2 जजेस वो हैं जो आज के समाअत के 13 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। ये 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हेड करते हैं इसको, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। ये मुख्तलिफ़ पिटिशन्स हैं, उनका फ़ैसला जारी करते हुए आइनी जो माहिरीन हैं जिनको आइनी माहिर बनाया गया है उनको आइन समझाया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको बताया है कि भाई रिव्यू होता क्या है, नज़रसानी का स्कोप क्या है, किन ग्राउंड्स के ऊपर नज़रसानी की जा सकती है, किन मामलात या सब्जेक्ट्स के ऊपर नज़रसानी नहीं हो सकती। सबसे अहम चीज़ जो है कि जब आपका पहले कोई पॉइंट ऑफ व्यू मुस्तरद हो चुका है तो आप उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकते। रिव्यू का स्कोप क्या है? चूँकि ये आप याद रखिएगा 12 जुलाई जब फैसला आया था तो उसके ख़िलाफ़ रिव्यू फाइल हुए थे, तब तक इंट्रा कोर्ट अपील नहीं आई थी, इंट्रा कोर्ट अपीलें नहीं आई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सारी रिव्यू पिटिशन्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी है और नवाज शरीफ वगैरह की भी। अब रिव्यू का जो स्कोप है वो इंतहाई कम है, वो इंतहाई कम स्कोप है जो रिव्यू पिटिशन है जो इन तमाम मामलात को देखेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला और फिर उसके बाद आ जाते हैं आज की जो समाअत होनी है उसके ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट होगा। ये 3 रुकनी बेंच है जैसा कि मैंने आपको बताया। अपीलेट रिव्यू जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और इसमें मुख्तलिफ CP हैं, CPLA नंबर भी हैं, और इसमें मुख्तलिफ रिव्यू पिटिशन्स भी हैं, और इसमें अदालत की जानिब से जो डिक्लेरेशन आई है वो बड़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, अब मैं आपने माइंड में रखना है मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, और उसमें जो उठाए गए नुकात थे हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद की जमातों की तरफ से, वो और अब जो उनकी रिव्यू है उसको देखिएगा। मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी केस की समाअत से कुछ टाइम पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जारी हुई है, और ये जजमेंट कितने सफ़ात की ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जजमेंट है जनाब 9 सफ़ात की और अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है, और जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं उन्होंने साथ ही कुछ एडिशनल नोट दिए हैं, लेकिन तीनों जजेस का ये मुत्तफ़िक का फ़ैसला है और तीनों जजेस की जानिब से इसको अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग किया गया है। 25 अप्रैल को ये अदालत ने फ़ैसला जारी किया था। तहरीरी हुक्मनामा आज जारी हुआ है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नज़रसानी का स्कोप क्या है, नज़रसानी का स्कोप क्या है, आइन में नज़रसानी की हैसियत क्या है और नज़रसानी
ڈیفینیشن کیا ہے، کب ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو اس وجہ سے یہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ یہ آج فیصلہ آیا ہے۔ اس میں 2 ججز وہ ہیں جو پہلے ہی آئینی بینچ کا حصہ ہیں، جنہوں نے آج ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر سماعت کرنی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نظر ثانی کے، یہ آئین کا آرٹیکل 188 ہے، یہ پہلے سے موجود تھا، یہ کوئی آرٹیکل 188A نہیں ہے، یہ کوئی نیا آرٹیکل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آئین کا آرٹیکل 188 جو 1973 کے آئین سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ ریویو جورسڈکشن ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے خلاف خود ریویو کر سکتی ہے اپنی ججمنٹ کو۔ نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے۔ پہلا اصول طے کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے منصور علی شاہ 3 رکنی بینچ نے کہ نظر ثانی تب ہوگی جب آپ فیصلے میں کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے، کسی ایرر کی، کسی مسٹیک کی، کہ جناب یہ جو اس میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کوئی پراپرٹی کا ہے کہ جناب اس میں آپ نے انتقال نمبر غلط لکھ دی ہے، یہ اس کو غلطی کہتے ہیں۔ یہ کوئی لیگل مسٹیک کی بات نہیں ہو رہی، یہ فیکچول ایرر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے۔ اگر کسی واضح غلطی کی نشاندہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی صورت بھی اپنے فیصلے کا میرٹ کو نہیں ٹچ کر سکتے۔ ریویو میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ڈسٹرکٹ جج اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے، سول جج کوئی فیصلہ دیتا ہے، ہم ریویو فائل کرتے ہیں۔ اچھا، ریویو میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی ججمنٹ میں نا یہ غلطی رہ گئی ہے۔ کیا غلطی رہ گئی ہے؟ آپ نے پارٹیوں کا نام میں کچھ غلطی آ گئی ہے، آپ نے کوئی پراپرٹی کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں کوئی غلطی آ گئی ہے، تو فری کین کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں کوئی غلطی آ گئی ہے، کوئی ایسی غلطی ہوگی تو ہم ریویو میں جاتے ہیں۔ اگر وہ انلیگل ہوگا، ان لافل فیصلہ ہوگا تو ہم ریویو نہیں فائل کرتے، ہم ریویژن یا اپیل میں جائیں گے۔ جہاں اپیل اویلیبل ہوگی اپیل میں جائیں گے، نہیں تو ریویژن میں جائیں گے، نہیں تو ہم ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ریویو نہیں فائل کی جا سکتی کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، ریویو نہیں دائر کی جا سکتی کہ یہ فیصلہ غیر قانونی ہے، بلکہ اس میں کسی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس فیصلے میں یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لیا جائے۔ یہ ریویو کا سکوپ ہے۔ فیصلہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور خیبر پختونخوا حکومت محکمہ تعلیم کی نظر ثانی درخواستوں پر منصور علی شاہ، محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ 1، یہ بینچ 1 بھی اس وقت تھا جب یا فریدی صاحب گئے ہوئے تھے اور یہ اس وقت یہ فیصلہ جاری ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ ایک فریق عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے ججمنٹ آف سپریم کورٹ سے، اور وہ کہے کہ چونکہ میں مطمئن نہیں ہوں، جیسے الیکشن کمیشن مطمئن نہیں تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ اگر کوئی عدم اطمینان صرف گراؤنڈ یہ لیتا ہے کہ میں آن دی بیسس آف ڈسسیٹسفیکشن، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بنیاد کے اوپر یہ چاہتا ہوں کہ جناب والا آپ اس کیس کو، اپنے فیصلے کو نظر ثانی کریں، ریویو کریں، نظر ثانی کریں، تو تب صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر یا اس کی عدم اطمینان کی بنیاد پر نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد ہو چکا نقطہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب آپ نے کہہ دیا جناب کہ آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے، جب آپ نے یہ ساری چیزیں کہہ دیں، ججمنٹ میں ڈسکس ہو گئیں، تو آپ ریویو میں پہلے ہونے والا مسترد نقطہ ریویو میں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ جناب آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں انہی لوگوں کو دی جائیں گی جن کو پہلے آپ نے دی ہیں، اگر بچ گئی ہیں، تو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، 13 میں سے 8 ججز نے آپ کی بات کو مسترد کر دیا، 8 جج نے آپ کے خلاف ججمنٹ دے دی، تو آپ اس نقطے کو دوبارہ ریویو میں نہیں اٹھا سکتے۔ جب کوئی آپ کا نقطہ مسترد ہو گیا ہو وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کی بنیاد پر بھی یہ بھی نہیں بن سکتی کہ فیصلے میں دوسرا نقطہ نظر بھی شامل ہو سکتا تھا، کہ جی یہ بھی نہیں آپ ریویو میں کہہ سکتے کہ جو دوسرا ایک نقطہ نظر ہے وہ بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ تو ایک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ججمنٹ دی ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جنہوں نے مخصوص نشستیں لے لی ہیں ان کا جو جتنا تھا ان کو ان کی جو ان کے حساب سے مل گیا۔ اب جو باقی رہ گئی ہیں وہ آپ دیں گے جن کا حق بنتا ہے، جن کو عوام نے ووٹ دیا، چونکہ مخصوص نشستیں ہیں عوام کی امانت، تو یہ انہی کو ملیں گی جن کو ووٹ دیا تھا۔ وہ ٹیکنیکلٹیز یا کسی غلطیوں کی وجہ سے ان سے نہیں لی جا سکتی، یہ عوام کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کو منصور علی شاہ 8 رکنی بینچ نے لکھا۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی بچ گئی ہیں نا تو مال غنیمت ہے، وہی پہلو والوں میں تقسیم کر دیں،
وہ دوسرا نقطہ نظر ہے۔ تو منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایک نقطہ نظر سے متعلق فیصلہ آ گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے نقطہ نظر کو بھی دیکھا جائے، نہیں، وہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 22 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، سپریم کورٹ میں 56,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں۔ ان زیر التوا کیسز میں بڑا حصہ ان فضول ریویو پٹیشنز کا ہوتا ہے۔ من گھڑت قسم کی نظر ثانی درخواستوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یہ منصور علی شاہ لکھ رہے ہیں کہ جو من گھڑت قسم کی ہیں ریویو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ مذکورہ فیصلہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور خیبر پختونخوا حکومت محکمہ تعلیم کی نظر ثانی درخواستوں پر دائر جاری ہوا۔ 29 فروری 2022 کو پرائمری اسکول ٹیچر کی تقرری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جاری کردہ فیصلہ میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈومیسائل رہائش کا اصلی ثبوت جبکہ صرف شناختی کارڈ اس سلسلے میں ناکافی ثبوت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ صادر کیا جس کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل اور خیبر پختونخوا حکومت محکمہ تعلیم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جس پر مذکورہ درخواست دہندگان نے نظر ثانی اپیلیں دائر کی تھیں۔ خیبر پختونخوا محکمہ تعلیم نے سونیا بیگم، شکیلہ چمن اور پھر یہ ان کی تفصیلات آ گئی تھیں۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو رہائش ہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے وہ ڈومیسائل بتائے گا۔ اگر ڈومیسائل میں اور شناختی کارڈ میں الگ الگ پتہ ہو تو پھر جو ڈومیسائل کا ایڈریس ہے اس کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ ایک لیگل ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر یہ فیصلہ آیا تھا، لیکن یہ بیسیکلی جو چیز تھی وہ ریویو پٹیشن کے اوپر تھی۔ منصور علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا جو ہے وہ یہ بطور ایکٹنگ چیف جسٹس جاری کیا گیا فیصلہ ہے۔ یہ بطور ایکٹنگ چیف جسٹس جب تھے منصور علی شاہ تب کا فیصلہ ہے جو انہوں نے اس وقت جاری کیا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ریویو لگنے والے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک معاملہ اب جب اپروو فار رپورٹنگ ہو جائے تو یہ ایک لا بن گیا، یہ ایک لا بن گیا۔ اب آج جو مخصوص نشستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بینچ ٹوٹ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کی طرح جسٹس امین الدین خان صاحب اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیں اور نیا بینچ بنانے کے لیے معاملہ بھیج دیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے لیے معاملہ بھیج دیں جوڈیشل کمیشن کو اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، منصور علی شاہ نے سب کو بتا دیا ہے، آئین والوں کو بھی اور آئینی والوں کو بھی بتا دیا ہے آئین ہے کیا، آئین کا آرٹیکل 188 ہے کیا، اس کا سکوپ کیا ہے، کن نکات کو اٹھا سکتے ہیں کن کو نہیں اٹھا سکتے، واضح کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔